معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 4,16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ اپنی زبان کو لگام دے، شمالی کوریا کی دھمکی۔ ایران کے تیل مالی اور شپنگ سیکٹر پر نئی پابندیاں نافذ کی جائیں۔ اسرائیل میں فلسطینی ریاست کے مقبوضہ علاقے خالی کرے، OIC۔ وزیر اعظم عمران خان کی انڈیا کو لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کے لیے احساس پروگرام استعمال کرنے کی پیشکش۔ بھارت میں حالات تبدیل نہ ہوئے تو تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے، امریکی سفیر۔ کویت میں کرونا کیسوں کی اپڈیٹ لسٹ، 609 نئے کیس اور 4 اموات کی تصدیق۔ ملک میں کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ معاملے، اموات کی تعداد 8,000 سے تجاوز۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں مسلسل 5ویں دن ہوا بڑا اضافہ، جانیے کیا ہے آج کی قیمت۔ مسلم طلباء کے ساتھ دوم درجے کا سلوک کیے جانے سے لوگوں میں ناراضگی۔ امت شاہ کی بنگال ریلی پر چوطرفہ تنقیدیں، ترنمول کانگریس نے BJP کو اقتدار کا بھوکا قرار دیا۔ کرونا وائرس کے چیلنج کو موقع میں بدلنا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ اتر پردیش میں ٹیچر تقرر معاملے میں نیا موڑ، سپریم کورٹ نے 37,000 سے زائد آسامیوں پر روک لگائی۔ جموں کشمیر میں پاکستان نے سرحد پر پھر برسائی گولیاں، ہندوستانی فوج کا ایک جوان شہید۔ 30 جون تک جامعہ مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ کی بیٹی وینا کریں گی 15 جون کو محمد ریاض سے شادی۔ ہاں، چین نے کیا ہے قبضہ، لداخ سے BJP ممبر پارلیمنٹ جام یانگ سیرنگ کا راہل گاندھی کو جواب۔ آندھرا پردیش میں جولائی میں 10ویں جماعت کے امتحانات۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 182 مریض مثبت پائے گئے، تعداد بڑھ کر 5,429 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں 7 نئے کنٹونمنٹ زون، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 4,16,000 سے بڑھ گئی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی دنیا بھر میں مجموعی تعداد 73,57,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، جس کے باعث عوام میں خوف و ہراس اور مایوسی پھیل گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 73,57,000 سے زائد افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ مہلک وائرس نے 4,16,000 سے زائد جانیں نگل لی ہیں۔ امریکہ اپنی زبان کو لگام دے، شمالی کوریا کی دھمکی۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ دوسروں کے معاملات میں ناک گھسانا بند کر دے۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے باہمی تعلقات پر امریکی محکمہ خارجہ کے اظہار افسوس کا جواب دیتے ہوئے شمالی کوریا نے دھمکی آمیز انداز میں کہا ہے کہ امریکہ اپنی زبان کو لگام دے اور اپنے اندرونی مسائل حل کرنے پر توجہ دے، ورنہ خوفناک تجربے کے لیے تیار رہے۔ واضح رہے کہ چند روز پہلے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنوبی کوریا سے ہاٹ لائن پر مواصلاتی رابطہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے امریکی محکمہ خارجہ نے مایوس کن اقدام قرار دیتے ہوئے اظہار افسوس کیا تھا۔ ایران کے تیل مالی اور شپنگ سیکٹر پر نئی پابندیاں نافذ کی جائیں۔ امریکی کانگریس نے کہا ہے کہ ایران کے تیل مالی اور شپنگ سیکٹر پر نئی پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔
ایوان نمائندگان میں سب سے بڑی ریپبلکن پارٹی کی اسٹڈی کمیٹی نے بدھ کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا، کانگریس نے ایران کے توانائی اور شپنگ سیکٹر پر ایران فریڈم اینڈ کاؤنٹر پرولیفریشن نیشن 2012 IFCA کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیل میں فلسطینی ریاست کے مقبوضہ علاقے خالی کرے۔ OIC گزشتہ روز اسلامی تعاون تنظیم ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کا ورچوئل اجلاس ہوا، جس میں غرب اردن کے علاقوں پر اسرائیلی ریاست کی خود مختاری کے اقدامات اور اس کے مضمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے کہا ہے کہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے میں آنے والے علاقوں پر صہیونی ریاست کو اپنی خود مختاری قائم کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تمام عرب علاقے فلسطینی ریاست کے حصے میں ہیں اور عالم اسلام اور عالمی برادری ان پر فلسطین کی خود مختاری کو تسلیم کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی انڈیا کو لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کے لیے احساس پروگرام استعمال کرنے کی پیشکش۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں رہنے والے وہ گھرانے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی طور پر متاثر ہوئے ہیں، ان کی آسانی کے لیے پاکستان اپنے احساس پروگرام کو ان کے استعمال کے لیے پیش کرنے کو تیار ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انڈیا میں مارچ سے سخت لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر انڈینز گھرانے متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت میں حالات تبدیل نہ ہوئے تو تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی سفیر امریکہ کے خصوصی سفیر براؤن بیک نے بھارت میں مذہبی آزادی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں حالات تبدیل نہ ہوئے تو تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مذہبی آزادی سے متعلق ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس سے خصوصی امریکی سفیر سیموئل براؤن بیک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی طور پر بھارت تمام مذاہب کی سرزمین ہے، لیکن بھارت کے موجودہ حالات پر فکر مند ہے۔ مذہبی اقلیتوں کو کورونا پر قربانی کا بکرا بنائے جانے پر تشویش ہے اور مذہبی اقلیتوں کو کورونا کا ذمہ دار ٹھہرانا کسی طور پر درست نہیں۔ بھارت میں کورونا پر اقلیتوں کے ساتھ سلوک کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر بھارت میں حالات تبدیل نہ ہوئے تو تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت میں اعلیٰ سطح پر بین المذاہب گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے۔ بھارت میں ہر شہری کی صحت دیگر سہولیات تک رسائی کو ممکن بنایا جائے اور کورونا کے معاملے پر اقلیتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپڈیٹ لسٹ، 609 نئے کیس اور 4 اموات کی تصدیق۔ کویت وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 600 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے کیسوں کی مجموعی تعداد 34,432 ہو گئی ہے۔ اموات کے 4 نئے کیسوں سے کل تعداد 279 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 264 کویتی شہری، 106 بھارتی شہری، 58 مصری شہری، 44 بنگلہ دیشی شہری، 163 دوسری قومیت۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں ان میں یہ ہیں: جلیب الشویخ میں 44، پروانیہ میں 38، خیتان میں 30، الرقائی میں 28، صباح الناصر میں 23 اور اشبیلیہ میں 23۔ ملک میں کرونا وائرس کے اب تک کے سب سے زیادہ معاملے، اموات کی تعداد 8,000 سے تجاوز۔ ملک میں کرونا انفیکشن کے یومیہ اعداد و شمار میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 10,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 2,86,579 ہو گئی اور اس وبا سے اب تک تقریباً 8,102 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ صحت اور کنبہ بہبود کے مرکزی وزیر کی جانب سے جمعرات کو جاری اعداد و شمار کے مطابق 9,996 نئے معاملوں کے ساتھ ملک میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 2,86,579 ہو گئی ہے، جبکہ اس بیماری سے
357 لوگوں کی موت ہونے سے اموات کی تعداد بڑھ کر 8,102 پر پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کے 1,37,448 سرگرم معاملے ہیں، جبکہ 1,41,029 لوگ اس وبا سے صحت مند ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں مسلسل 5ویں دن ہوا بڑا اضافہ، جانیے کیا ہے آج کی قیمت۔ پیٹرول ڈیزل کے دام میں آج مسلسل 5ویں دن بڑا اضافہ کیا گیا، جس سے قومی راجدھانی دلی میں پیٹرول 4.5 مہینوں بعد 74 روپے فی لیٹر پر پہنچ گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت 19 مہینے بعد 72 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئی۔ مسلم طلبہ کے ساتھ دوم درجے کا سلوک کیے جانے سے لوگوں میں ناراضگی۔ اندور کے بنگالی اسکول میں ایک ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جہاں مسلم طلبہ کو اسکول کے اندر بیٹھ کر امتحان دینے سے انتظامیہ نے منع کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں کورونا کے نام پر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات تو کی گئی تھی، لیکن یہاں تو سوشل ڈسٹینسنگ کے نام پر ایک سماج کے طلبہ کے ساتھ ہی دوم درجے کا سلوک کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ 9 جون سے مدھیہ پردیش میں 12ویں بورڈ کے جب دوبارہ امتحان شروع ہوئے تو اندور کے بنگالی اسکول میں ایسا ہی شرمناک واقعہ پیش آیا، جہاں مسلم طلبہ کو اسکول کے اندر بیٹھ کر امتحان دینے سے انتظامیہ نے منع کر دیا۔ امت شاہ کی بنگال ریلی پر چوطرفہ تنقیدیں، ترنمول کانگریس نے بی جے پی کو اقتدار کا بھوکا قرار دیا۔ بنگال کانگریس نے وزیر داخلہ کی تقریر کو مایوس کن اور نہایت بکواس بتایا، کہا ایسے وقت میں جبکہ کورونا اور امفان سے پریشان اہل بنگال کو مدد اور پیکیج کی ضرورت تھی، وہ آئے اور بھاشن دے کر چلے گئے۔ بنگال میں بی جے پی کی ورچوئل ریلی اور امت شاہ کے خطاب پر سخت تنقید کرتے ہوئے ترنمول کانگریس نے کہا کہ بی جے پی نے واضح کر دیا ہے کہ اس کو صرف اقتدار کی بھوک ہے، ریاست کی ترقی اور عوام کے فلاح و بہبود سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بنگال اس وقت کورونا وائرس، مہاجر مزدوروں کی بے روزگاری اور اب امفان طوفان کی وجہ سے جوجھ رہا ہے، مگر بی جے پی کو صرف اقتدار کے حصول کی فکر لاحق ہے۔ کورونا وائرس کے چیلنج کو موقع میں بدلنا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس بحران کو ملک کی معیشت کے لیے بڑا موڑ قرار دیتے ہوئے جمعرات کے روز کہا کہ اس سے جو چیلنج سامنے آئے ہیں انہیں موقع میں بدل کر ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ نریندر مودی نے آج انڈین چیمبر آف کامرس (ICC) کی 95ویں عام میٹنگ کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کورونا بحران کے ساتھ ہی کئی دیگر چیلنج سے بھی نپٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت موقع کو شناخت کرنے کا ہے، خود کو آزمانے کا ہے اور نئی بلندیوں کی جانب بڑھنے کا ہے۔ یہ اگر سب سے بڑا بحران ہے تو ہمیں اس سے سب سے بڑا سبق لیتے ہوئے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1925 میں اپنی تشکیل کے بعد سے ICC نے آزادی کی لڑائی دیکھی ہے، زبردست قحط سالی اور اناج کا بحران دیکھا ہے۔ اب اس بار کی یہ میٹنگ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ہمارا ملک کئی چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ ہر وہ چیز جسے درآمد کرنے کے لیے ملک مجبور ہے وہ ہندوستان میں ہی کیسے تیار ہوں، مستقبل میں انہی کا ہندوستان برآمد کار کیسے بنے، اس سمت میں ہمیں مزید تیزی سے کام کرنا ہے۔ اتر پردیش میں ٹیچر تقرر معاملے میں نیا موڑ، سپریم کورٹ نے 37,000 سے زائد آسامیوں پر روک لگائی۔ جانچ کی ذمہ داری STF کے سپرد، اپوزیشن نے بدعنوانی کا الزام لگایا۔ BSP سپریمو مایاوتی نے CBI جانچ کی مانگ کی، پرینکا گاندھی نے بھی دباؤ بڑھایا۔ اتر پردیش کے محکمہ بنیادی تعلیم کے اسکولوں کے لیے 69,000 اساتذہ کے تقرر معاملے منگل کو ایک اور موڑ آ گیا، جب عدالت عظمیٰ نے 37,000 سے زائد آسامیوں پر جاری تقرر کے عمل پر روک لگا دی۔ عدالت نے UP حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان عہدوں کو
پر کرنے کا عمل ابھی روک دیں، لیکن ریاستی سرکار نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر از سر نو غور کرنے کی اپیل کے ساتھ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ جموں کشمیر میں پاکستان نے سرحد پر پھر برسائی گولیاں، ہندوستانی فوج کا ایک جوان شہید۔ پاکستان کی جانب سے سرحد پر گولی باری میں ہندوستانی فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ راجوری کے منجا کوٹ علاقے کا ہے، جہاں 10:45 رات تقریباً پاکستان کی جانب سے ہوئی بھاری گولی باری میں جوان شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک مقامی شخص بھی اس گولی باری میں زخمی ہوا ہے۔ بتا دیں کہ لائن آف کنٹرول یلوسی پر گزشتہ وقت سے پاکستانی فوج کی جانب سے بھاری گولی باری کی جا رہی ہے، جس کا ہندوستانی فوج پاکستانی آرمی کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ عوام سے رائے لینے اور اسکالر سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج مغرب کی نماز سے 30 جون تک جامعہ مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ سید احمد بخاری، دہلی جامعہ مسجد کے شاہی امام۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ کی بیٹی وینا کریں گی 15 جون کو محمد ریاض سے شادی۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائے وجین کی بیٹی ویناٹی نے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کیا ہے۔ وہ ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن کے صدر محمد ریاض سے شادی کریں گی۔ وینا سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور ریاض ایک وکیل ہیں۔ ریاض نے 2009 کے لوک سبھا انتخابات میں کوکیزاٹ سیٹ پر قسمت آزمائی، لیکن کانگریس کے امیدوار ایم کے راگھون کے سامنے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کے ایک ممبر ریاض ایک اچھے رہنما ہیں۔ ہاں، چین نے کیا ہے قبضہ، لداخ سے بی جے پی ممبر پارلیمنٹ جام یانگ سیرنگ کا راہل گاندھی کو جواب۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے منگل کے روز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے لداخ میں چینی دراندازی کے بارے میں ٹویٹر پر سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا چین نے ہندوستان کی اراضی پر قبضہ کر لیا ہے۔ لداخ سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ جام یانگ سیرنگ نے راہل کو جواب دیا۔ جام یانگ سیرنگ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہاں، چین نے ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ فہرست دی جو ان کے مطابق کانگریس کے دور میں گنوا دی گئی۔ اس میں ایکسائی چین سے لے کر پنگانگ اور وادی چبجی وادی دوم چیلے جیسی علاقوں کی مثال دی ہے۔ آندھرا پردیش میں جولائی میں 10ویں جماعت کے امتحانات۔ آندھرا پردیش میں 10ویں جماعت کے امتحانات جولائی میں منعقد ہوں گے۔ ریاست کے وزیر تعلیم اے سریش نے واضح کر دیا ہے کہ 10ویں جماعت کے امتحانات پہلے سے اعلان شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ امتحانات 10 جولائی سے شروع ہوں گے۔ طلبہ اساتذہ اپنی صحت کے مسئلے پر احتیاط کریں۔ یہ امتحانات دراصل مارچ کے اواخر میں ہونے والے تھے، تاہم کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں ان امتحانات کو ملتوی کیا گیا تھا اور اب یہ امتحانات 10 جولائی سے ہونے والے ہیں۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 182 مریض مثبت پائے گئے، تعداد بڑھ کر 5429 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے معاملوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 182 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس میں سے 135 کا تعلق ریاست سے ہی ہے۔ دوسری ریاستوں سے آئے مریض 38 ہیں، جبکہ 9 مریضوں کا تعلق بیرونی ممالک سے ہے۔ تاحال 80 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تاحال 2540 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 1641 مریضوں کا ریاست کے مختلف ہاسپٹلوں میں علاج چل رہا ہے۔ ضلع کڑپا میں 7 نئے کنٹونمنٹ زون۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں کووڈ-19 کے نئے معاملے سامنے آنے کے بعد ریاستی حکومت کے احکامات کے تحت 7 نئے کنٹونمنٹ زون قائم کیے گئے ہیں، جو اس طرح ہیں: کڑپا کے غوث نگر، نقاش، راجا ریڈی اسٹریٹ، اندرا نگر، پرڈوٹور کے کونیٹی کلوا اسٹریٹ، جمل مڑک کے سریگے پلی،
اور میلاورم منڈل کے چنّا کو میرلا شامل ہیں۔ ہری کرن نے کنٹونمنٹ زون کے عوام سے کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات پر عمل کریں، سماجی دوری کو یقینی بنائیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزرز اور صابن سے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور ضلع انتظامیہ سے تعاون کریں۔ ضلع میں 12 جون سے 2 کنٹونمنٹ زون کا خاتمہ ہو رہا ہے جو اس طرح ہے: سمبے پلی میں واقع پی این کالونی، جمل مڈوکے، گنڈی کوٹا کے کنٹونمنٹ زون۔ ان علاقے میں گزشتہ 28 دنوں سے کوئی کووڈ-19 کا معاملہ درج نہ ہونے کی وجہ سے نان کنٹونمنٹ زون میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔